پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیر صاحب آغاز آپ سے کر لیتے ہیں گفتگو کا۔ اگر آپ یہ فرما دیجئے کہ قرآن کریم میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، یعنی محنت کار اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں، تو اس آیت کی روشنی میں آپ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے اس آیت کے تھرو، اور کیسے ہم ان آداب کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام ایک دین فطرت ہے۔ بے شک اسلام نے جہاں انسان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے بارے میں حکم دیا، اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ زندگی اے انسان، اے مسلم، تو نے گزارنی کیسی۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد اس کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ایک دائرے میں آ گیا ہے، ایک سسٹم میں آ گیا ہے۔ اب اس نے زندگی بسر کرنی ہے تو اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے بسر کرنی ہے، وہ یعنی بے لگام نہیں ہو سکتا۔ تجارت بھی اسی طرح ہی ہے جیسے ہمارے عبادات ہیں یا ہمارے معمولات ہیں۔ تجارت ہمارے معاملات میں آتا ہے۔ جیسے ہماری عبادت ٹھیک ہونی چاہیے، ویسے ہی ہمارے جو معاملات اس کی بہتری بھی ہونی چاہیے۔ تو تجارت ایک بنیادی عنصر ہے ہمارے معاشرے کا، اور فی زمانہ رہا ہے اور رہے گا۔ جو آپ نے حدیث پاک پیش کی تھی، آپ دیکھیے نا، یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی جلد نمبر 4 صفحہ 471 اور حدیث نمبر 1130 ہے کہ شہید اور وہ لوگ جو انبیاء ہیں ان کے ساتھ تاجر کا معاملہ ہوگا، مرتبہ ان کے برابر، ان کے مقام اور مرتبہ۔ دیکھیے، پھر ایک اور حدیث پاک ہے کہ ایک تاجر جب مال فروخت کرتا ہے تو وہ عبادت میں رہتا ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو صرف وہ تجارت نہیں کر رہا، وہ عبادت میں ہے، اس کا جو ایک ایک لمحہ ہے۔ اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 730 اور حدیث نمبر 1970 کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے مال فروخت کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والے جو فاسق لوگ ہیں، جو تاجر لوگ ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کے لیے بھی وعید آئی ہے کہ جو لوگ جھوٹ بول کے مال تو اپنا بیچ لیتے ہیں، ان کا مال تو سیل ہو جاتا ہے، لیکن ان کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ذخیرہ اندوزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی، اور اللہ کی طرف سے بھی کہ وہ لوگ جو ابن ماجہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 728 اور حدیث نمبر 2153 کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ جو ناجائز منافع لیتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ اسی طرح جو تجارت کرنے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، یہ ابو داؤد کی جلد نمبر 3 صفحہ 255 اور حدیث نمبر 2382 کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ تجارت کرو تو اس طرح نہ کرو کہ میں نے تو یہی پیسے دینے ہیں، میں زیادہ نہیں دے سکتا، یا اسی میں مجھے لازمی بیچو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبردستی نہیں کر سکتے، سختی نہیں کر سکتے، اور جو مال کا جو نقص ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ جو بندہ ابو داؤد کی جلد نمبر 3 صفحہ 255 حدیث نمبر 2382 کے اندر آتا ہے، کریم آقا نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کا عیب بتا کے گاہک کو سیل نہیں کرتا، اس پر اللہ اور اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جو لفظ لعنت ہے نا، یہ ایک الگ سے پورا موضوع ہو سکتا ہے۔ لعنت غیر کافر کے اوپر ہوئی ہے اور جھوٹے کے اوپر ہوئی ہے، اور یہاں جو لعنت اس لیے آئی کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جب تجارت کرنے والے لوگ ہیں، تجارت کے بارے میں یہ بھی حکم آتا ہے کہ جب وہ مال منڈی کی طرف آ رہا ہو تو اس وقت کوئی آگے جا کے مال بھی نہ خریدے، تاکہ جب منڈی میں مال پہنچے گا تو وافر ہوگا، اس کی قلت نہیں ہوگی۔ جو لوگ راستے میں خرید لیتے ہیں ان کے بارے میں بھی سختی آئی ہے، وعید آئی ہے۔ اور تاجر کی فضیلت بھی اس میں یہ میں عرض کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اے میرے صحابہ، جب مدینہ شریف تاجر قافلے آئیں اور ان تاجروں کے اندر جو پڑھا لکھا تاجر ہو
اس کو میرے پاس لازم لے کے آیا کہ ضروری لے کے آیا کیونکہ وہ جو پڑھا لکھا غیر مسلم تاجر ہے وہ جب میرے صحابہ کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کو علم سکھائے گا. اور مولا مشکل کشا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب ہمارے بازاروں میں مال سیل کرنے آؤ یعنی کہ کاروبار کرنے آؤ تو پہلے تجارت کے طریقے ہنر سیکھو, شرعی طریقہ سیکھو. علامہ صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. علامہ صاحب, جیسے ہی ہم نے دیکھا ابھی جب پہلے کورونا آیا تھا تو کوئی بھی وبا اس طرح کی آتی ہے تو اس میں جو دوائیاں ہوتی ہیں یا تو وہ ذخیرہ کر لی جاتی ہیں یا بہت زیادہ مہنگی کر دی جاتی ہیں اور دگنا اضافہ اس پر کمایا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے دین نے ہمیں کیا بتایا ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور جو ناجائز منافع اس پر کماتے ہیں؟ ذرا روشنی ڈال دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ. پہلے تو میں گزارش یہ کروں گا معذرت کے ساتھ اگر آپ فیل نہ فرمائیں تو کیونکہ دور تک ہماری یہ آواز جا رہی ہوتے ہے. القاسب حبیب اللہ یہ آیت نہیں ہے, یہ حدیث ہے. اچھا, قرآن مجید کی یہ آیت نہیں ہے. شکریہ, آپ نے تصحیح میری بھی کر دی ہے اور ناظرین کی بھی یقینی طور پر ہوئی. میں یہ معذرت کے ساتھ کہوں گا. دوسرا جی کہ آداب تجارت اور یہ ذخیرہ اندوزی کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے اور ہمارے ہاں یہی چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں جن کی وجہ سے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے. اب ذخیرہ اندوزی ہے کیا کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں ان کو اس وقت انسان روک لے اور بعد میں زیادہ قیمت پر بیچ دے. اس کے متعلق روایات میں یوں ملتا ہے کہ وہ چیزیں ایک ہیں عام ایک ہیں خاص. عام چیزیں جو ہیں جو ہر وقت لوگوں کی ضرورت کی ہیں وہ اگر کوئی انسان بھی 3 دن تک روک کر رکھتا ہے اور دوسری جو ہے وہ 40 دن تک ذخیرہ کر لیتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بندہ ملعون ہے, لعنتی ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ اس کے دوران جو اس نے ذخیرہ اندوزی کی اور اس کے ذخیرہ اندوزی کے بعد جو اس نے منافع اور پرافٹ حاصل کی ہے اگر وہ سارے کا سارا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کے طور پر دے دے تو جو اس نے ایک عام مسلمان کا نقصان کیا ہے اور ان کے جذبات سے کھیلا, ان کی ضروریات کو جو اس تک نہیں پہنچایا, پھر بھی اس کا یہ کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتا. اور یہی ہمارے ہاں تو یہی وتیرہ بنا ہوا ہے کہ جب مارکیٹ میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ اب اس کی شارٹیج ہو گئی ہے یا اس کی قیمت بڑھا دیں گے, یا یہ دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں کی جناب علی ضرورت بڑھ رہی ہے تو جس طرح آپ کا سوال تھا کرونا کے درمیان, اب وہی ماسک جو عام حالات میں 5 روپے کا تھا اس کو جناب 50 روپے تک پھر 200 روپے تک کر دیا گیا, روک دیا گیا. پیچھے ہم نے دیکھا کہ پیناڈال کی گولی جو ہے وہ نہیں مل رہی, جو 20 روپے 10 روپے کا پتہ تھا 200 روپے کا مل رہا. تو اس طرح کے تاجر جو ہیں ان کی خداوند متعال نے مذمت فرمائی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ ابھی جو جیسے گفتگو کے تاجر جو ہیں ان کی 5 طرح کی قسمیں, 5 اقسام ہیں تجار کی. ان میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تاجر کے لیے ضروری یہ ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجر کو یہ چاہیے کہ تجارت شروع کرنے سے پہلے احکام دین کو سمجھے. تجارت کے متعلق جو خدا اور رسول نے ارشاد فرمایا ہے وہ ان کو سمجھے. اگر وہ دین کے احکام کو تجارت کے متعلق نہیں سمجھے گا تو وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پائے گا. اسی طرح دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ گھر میں یعنی مدینہ میں ان کا ظاہری طور پر جو گزر اوقات تھا اس میں کوئی تھوڑی سی تنگی ہوئی تو ایک شخص عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ, انہوں نے کہا کہ کیا تو تجارت کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جی کر تو سکتا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا 1000 دینار لے کر جاؤ اور مصر کی طرف جاؤ اور تجارت کرو. وہ 1000 دینار لے کر وہاں سے چلا اور جب لے کر وہ جا رہا تھا راستے میں کچھ اور لوگ اس کو شامل ہو گئے تو جب دوسرے ساتھیوں کے ساتھ وہ مصر کے بازار میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا تو کچھ لوگ بازار مصر سے باہر آ رہے تھے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ فلاں چیز کی اس وقت جو ہے وہ طلب زیادہ ہے, فلاں کی کم ہے, یہ چیز مارکیٹ میں وہاں پہ مصر کے بازار میں نہیں مل رہی. تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہا بہت اچھا ہو گیا, ہم تو لے کے یہ آئے ہیں, ہمیں تو بہت زیادہ یہاں پہ منافع ملے گا. اور وہاں پر اس نے کیا کیا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ قسم اٹھائی کہ ہم اس کو دگنی قیمت پر بیچیں گے. بازار میں گئے, لوگوں کی ضرورت تھی, انہوں نے اس کو دگنی قیمت پر بیچا اور لوگوں نے اس کو خریدا. خرید کر جب واپس وہ مدینہ میں آئے تو اس نے 2 تھیلیاں تھیں. ایک تھیلی میں وہ 1000 درہم
دینار جو امام علیہ السلام نے کاروبار کے لیے دیا تھا، اور 1000 وہ تھا کہ جو اس نے پرافٹ لی۔ امام پوچھتے ہیں یہ 2 تھیلیاں کیوں؟ کہا جی اس میں تو اصل راس ہے جس سے میں نے مال خریدا، اور یہ 1000 وہ ہے دینار کہ جس کے اوپر میں نے منافع حاصل کیا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے 100 گنا منافع حاصل کر لیا اور لوگوں کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ امام نے فرمایا میرا 1000 دینار مجھے دے دیا جائے اور اس کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہ میرے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ذخیرہ اندوزی بھی ناجائز ہے اور ناجائز منافع، یہ 2 الگ الگ ٹاپک ہیں۔ ذخیرہ اندوزی الگ چیز ہے اور منافع جو ہے الگ چیز ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی کے متعلق جو ہے ہمارے ہاں مارکیٹ میں کیا ہے کہ جب جیسے رمضان المبارک آ رہا ہے، آ چکا ہے، اس رمضان المبارک نے ہمیں کیا کیا کہ وہی چیزیں جو بازار میں پہلے عام حالات میں مل رہی تھی، مثال کے طور پر عام روزمرہ کی اشیاء کا دیکھیں، فروٹ ہے، یہ اس کے علاوہ سبزیاں ہیں جو پہلے 200 کی مل رہی تھیں اب 500 کی مل رہی ہیں، تو یہ ناجائز۔ حالانکہ دوسری قومیں جو ہیں وہ جب ان کا کوئی اس طرح کا تہوار آتا ہے تو اس میں ان کو کنسیشن دیتی ہیں، رعایت دیتی ہیں، سبسڈی دیتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسے تہواروں میں ہر چیز جناب یہ کیوں ہے سب کچھ؟ یہ دراصل تاجروں کی 2 اقسام ہیں۔ ایک امام ارشاد فرماتے ہیں وہ ہیں کہ جو دنیاوی نفع حاصل کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ تجارت کی وجہ سے اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں۔ جن کے نزدیک مطمع نظر مال و دولت سے اکٹھا کرنا ہوتا ہے وہی ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا منافع لیتے ہیں، لیکن جن کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں نے مخلوق خدا کی رضا لینی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تجار کو تاجروں مخاطب کرتے ہوئے وہ خط امام علیہ السلام کا جو انہوں نے مصر کے گورنر جناب مالک اشتر کو لکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خط حکمران وقت اور تاجر پڑھ لیں تو اسلامی حکومت کے خط و خال بھی سامنے آ جاتے ہیں اور تاجروں کی جو ذمہ داری ہیں وہ بھی سمجھ آ جاتی ہیں۔